رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ السلام علیکم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان اکرام قدر آج کے جمعہ المبارک کا موضوع جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام صرف عبادت اور ریاضت کا نام نہیں ہے،
بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرنا یہ اسلام ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں جو اللہ کا حکم ہے، جو اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اور جو حضور کا طریقہ ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ اسلام ہے۔ یعنی دین اسلام صرف مسجد کی حد تک نہیں ہے۔ میں آپ کو سادہ لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ اسلام صرف مسجد کی حد تک نہیں کہ آپ 5 وقت آئیں اور نماز پڑھ کے چلے جائیں اور باقی کاموں میں جو مرضی کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام زندگی کے ہر لمحے کے لیے ضروری ہے۔ مسجد میں جو آتے ہیں نا 5 وقت، یہ تو صرف ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے، یہ تو صرف ایک جو اسلام کا ضابطہ ہے اس کی یاد دہانی کروانے کے لیے 5 وقت اللہ کے حضور ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے لیے حاضر ہیں، ورنہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اسلام پہ عمل کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ 23 سالہ دورے جو نبوت ہے، مکی دور ہو مدنی دور ہو، اسے آپ دیکھ لیں۔ حضور نے صرف مسجد کی حد تک تو دین نہیں دیا، بلکہ حضور نے ہر شعبے میں دین عطا فرمایا۔ زندگی کے ہر کام کے اندر حضور نے جو طریقہ ہے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ تم نے تجارت کرنی ہے ایسے کرنی ہے، تم نے فیصلہ کرنا ہو تو اس طریقے کے مطابق، اس لا، اس قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، تم نے اگر نکاح کرنا ہے تو اس طریقے کے مطابق کرنا ہے، تم نے کسی سے لین دین کرنا ہے، کوئی قرض لینا دینا ہے تو اس طریقے کے ساتھ کرنا ہے، تم نے اپنے ماں باپ سے یہ سلوک کرنا ہے، اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے، تم اگر پارلیمنٹ میں چلے گئے تو وہاں تم نے کس طریقے کے مطابق، کس کے مطابق قانون سازی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں حضور نے عطا فرمائی۔ آپ اگر حضور کی پوری سیرت پڑھیں اور پھر خلفائے راشدین کا دور پڑھ لیں، حضرت صدیق اکبر کا دور پڑھ لیں، کیا حضرت صدیق اکبر صرف نماز پڑھاتے تھے؟ نہیں، پورے اسلام کو انہوں نے نافذ کیا۔ کیا حضرت فاروق اعظم صرف نماز پڑھاتے رہے مسجد نبوی میں؟ نہیں، پوری امت مسلمہ کو قانون کے تابع کیا ہے۔ حضرت عثمان کیا صرف 5 نمازیں پڑھاتے تھے اور گھر چلے جاتے تھے؟ نہیں، پوری امت کو قرآن و سنت کا ضابطہ عطا فرمایا۔ مولا علی پاک شیر خدا کیا صرف نماز کی حد تک خلیفہ ہیں؟ نہیں، بلکہ ہر طریقے کو انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جو اس کے مطابق چلے گا وہ صحیح ہے، جو نہیں چلے گا وہ صحیح نہیں۔ بلکہ اگر حضرت امام حسین کی جنگ کو دیکھا جائے نا یزید کے ساتھ، اور آپ کا بیعت نہ کرنا، وہ بھی اسی وجہ سے تھا، وہ بھی اسی وجہ سے تھا۔ اگر صرف نماز کی حد تک دین ہوتا تو نمازوں پہ تو امام حسین کو پابندی کوئی نہیں تھی۔ نماز تو کربلا میں بھی آپ پڑھتے رہے، یزیدیوں نے روکا تو نہیں نماز پڑھنے سے، نہ مدینے میں روکا، نہ مکے میں روکا، نہ حج سے روکا۔ لیکن اصل چیز یہ تھی، آپ کو یہ پتا تھا کہ اگر ایک ظالم بندہ مسند خلافت پہ بیٹھے گا تو وہ اسلام کے احکام نافذ نہیں کرے گا۔ اگر ایک ظالم بندے کے پاس حکومت ہوگی تو وہ اسلام کے قانون کو نافذ نہیں کرے گا، وہ ظلم کرے گا، عدل نہیں کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا حسین جان دے سکتا ہے پر تیرے جیسے فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اگر صرف نماز کی حد تک یا صرف روزوں کی حد تک دین ہوتا تو وہ یزید بھی ساری تو نہیں چھوڑتا تھا، وہ بھی نمازیں تو پڑھتا تھا، بلکہ جمعہ وہ پڑھاتا تھا شام کی دمشق کی جامع مسجد میں، یزید ہی خطبہ دیتا تھا نا جمعہ کا۔ تو اصل چیز ہے اسلام صرف عبادات کا دین نہیں ہے،
اسلام زندگی کے ہر شعبے میں ضابطہ عطا فرماتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ضابطہ دیتا ہے۔ تو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن وقت کے لحاظ سے میں انشاءاللہ آپ تک کچھ چیزیں پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو اس بات کا شعور مل جائے، آپ کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ اسلام کتنا جامع دین ہے، اس میں کتنی جامعیت ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا نیکی صرف یہ نہ سمجھنا کہ مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ کر لیا، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی تو کہو ہم پکے مومن ہو گئے یا کامل نیکی حاصل کر لی۔ فرمایا نہیں، چار شعبے ہیں، چار شعبے ہیں جن کے اندر مکمل عمل کرنے سے بندہ مومن بنتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، اسے آپ گھر جا کے بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ذوق ملے گا۔ فرمایا چار شعبے ہیں، یہ چاروں بندہ مومن کے اندر ہونے چاہیے، ان چاروں پہ عمل کرے گا تو بندہ کیا ہے؟ کامل نیکی حاصل کرنے والا ہے۔ فرمایا پہلی چیز ہے لاکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرمایا کمال نیکی تو یہ ہے بندہ اللہ پہ ایمان لائے، والیوم الآخر قیامت کے دن پر ایمان لائے، والملائکہ فرشتوں پہ ایمان لائے، والکتاب کتابوں پہ ایمان لائے، والنبیین اور سارے نبیوں پہ ایمان لائے۔ پہلی چیز ہے ایمان، اللہ پہ ایمان لائے، سارے فرشتوں پہ، ساری کتابوں پہ، سارے نبیوں پہ، اور ساری کتابیں جو پہلے آئی ہیں وہ برحق ہیں، اور سب کتابوں سے عظیم تر کتاب وہ قرآن پاک ہے۔ سارے نبی برحق ہیں اور سارے نبیوں سے اعلیٰ افضل اور سارے نبیوں کے مصدق اور خاتم النبیین وہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ بندہ ایمان لائے، اس کے سینے میں ایمان کا نور ہو، اور دوسری چیز وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ مال دے اللہ کی محبت میں، وہ مال دے اللہ کی محبت میں۔ کس کو دے؟ ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامیٰ یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب غلاموں کو آزاد کرنے میں مال خرچ کرے۔ اگر صرف یہ دین ہوتا مسجد کا تو پھر مال غریبوں کو دینے کا حکم کیوں ہے؟ کہ مال تم نے خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے؟ اسلام نے بتایا نا کہاں خرچ کرنا ہے، کمانا کیسے ہے، اسلام نے بتایا نا کیسے مال کمانا ہے۔ اسلام آزادی نہیں ہے یہ کہ آپ جیسے مرضی کما لیں، ایک بندہ چوری کر کے لے آئے، وہ آدھے مسجد میں دے دے، آدھے گھر لے جائے، کہے جی بڑے حاجی صاحب ہیں۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کی نظر میں اس لعنت ہے اس کے ایسے صدقے پر۔ حرام کما کر اگر وہ مسجد کو دیتا ہے، چاہے وہ حج کر آئے، اس کا حج بھی فضول ہے، اس کا صدقہ بھی ضائع ہے۔ ہاں رزق حلال کما، پھر اس کی محبت میں، اس کی محبت میں، اللہ کی راہ پہ اللہ کی محبت میں خرچ کر، تیرے ایک ایک روپے کی مالک قدر فرمائے گا۔ لیکن علی حبہ ہی خرچ کرنا ہے تو اس کی محبت میں خرچ کرنا ہے، کہ میرے مالک سے مجھے محبت ہے، میرے خالق سے مجھے پیار ہے، میں اس کے پیار میں خرچ کر رہا۔ کیوں جی؟ اللہ کی راہ پہ جو خرچ کرنا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ دکھاوے کے لیے خرچ کرنا یا اپنی بلے بلے کے لیے، یہ کوئی خرچ نہیں۔ خرچ وہ ہے جو اللہ کی محبت میں کیا جائے، جو اللہ کے پیار میں کیا جائے۔ اگر سمجھنا نہ آئے کہ کیسے خرچ کرنا ہے تو پھر مینا میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے والے اس ابراہیم سے پوچھ لو۔
ابراہیم سے پوچھ لو کیسے مال خرچ کیا جاتا ہے، کسی کو بتایا ہی نہیں میں کیا کرنے جا رہا ہوں، بیوی کو بھی نہیں بتایا، نہ پورے مکے میں کوئی بندے اکٹھے کیے، گواہ اکٹھے کیے کہ تم آؤ، اکیلے باپ ہے بیٹا ہے، نہ کوئی اور دیکھنے والا، ایک اللہ کا بندہ خلیل ہے، اللہ اکبر، اور دیکھنے والا رب جلیل ہے۔ ابراہیم نے بتایا اللہ حبہ ہی، اس کی محبت میں دیا جائے تو پھر وہ جنت سے دمبے بھی بھیج دیتا ہے۔ کیوں جی؟ ان سے سیکھو کہ مال کیسے خرچ کیا جاتا ہے۔ کیوں جی؟ سب کچھ قربان کر دیا، کیونکہ وہ اصل میں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نہیں تھے، ابراہیم کا سب کچھ اسماعیل تھا۔ بڑھاپے میں ایک بیٹا ملے تو بندہ سب کچھ دے کے بھی اسے بچا لیتا ہے کہ میری گھر میرا لٹ جائے، میرے کپڑے بک جائیں، میں بیٹے اپنے کو کچھ نہ ہونے دوں۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، بندہ سب کچھ دیتا ہے بیٹے کے لیے، لیکن اس نے بیٹا بھی دے دیا اس کے لیے، اور یہ اسی کی آل اور نسل کی ایک ہستی تھی جس نے ایک بیٹا نہیں، جس نے سارے ہی دے دیے۔ اللہ اللہ حبہ ہی، اصل میں بات یہ ہے کہ فرمایا جس نے اللہ کی محبت میں مال دیا، مال تو کئی دیتے ہیں لیکن اس کی محبت میں کوئی کوئی دیتا ہے، اس کی محبت میں کوئی کوئی دیتا ہے۔ یہ ایک چونکہ وقت بھی بڑا تھوڑا ہوتا ہے تو حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ خوشاب کا ایک مجذوب تھا جسے شادہ مجذوب کہتے ہیں۔ یہ مہر منیر جو کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور ہمارے استادوں نے بھی یہ واقعہ کئی دفعہ بیان فرمایا کہ وہ بندہ پہلے عام ہی تھا لیکن بعد میں وہ اللہ والا بن گیا، مجذوب بن گیا، فقیر بن گیا۔ شادہ اس کا نام تھا، اللہ اکبر، کیا نام تھا؟ شادہ، شادہ مجذوب، فقیر، اللہ والا تھا۔ اس نے اصل میں نا قربانی دینے کے لیے ایک چھوٹا سا نا بکری کا بچہ خرید لیا کہ میں نے قربانی دینی، غریب آدمی تھا، اس کو شوق تھا کہ میں نے بھی اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا ہے، تو وہ اسے اٹھائے پھرے، اسے اٹھا کے پھرتا رہے، اور جب اس کو گھاس کھلائے نا نیچے نہ بیٹھنے دے، وہ کہے کہ واہ میرے یار دیا لے لیا، ہائے واہ میرے یار دیا لے لیا، یعنی اسے کھانا کھلائے، پانی پلائے، چارہ دے، اور ساتھ کہے واہ میرے یار دیا لے لیا۔ تو پھر ایسی محبت سے پالا اور قربانی پہ جب ذبح کیا تو اللہ نے اسے اپنا قرب عطا فرما دیا۔ یہ ہوتا ہے اس کی محبت میں مال خرچ کرنا، اس کے پیار میں مال خرچ کرنا۔ فرمایا جنہوں نے اس کی محبت میں مال خرچ کیا، اللہ کے عشق میں اپنا مال خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کیا، فرمایا یہ ہے کامل نیکی حاصل کرنا کہ تم مال کہاں خرچ کر رہے ہو۔ یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں بھی، کئی بندے ہیں کماتے حلال ہیں لیکن خرچ حرام جگہ پہ کر دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، بڑی محنت سے کماتے ہیں بیچارے، تجارت کرتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں، باہر سے کما کے لاتے ہیں، لیکن جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ سارے شادی کے اوپر ناچنے والوں پہ پھینک دیتے ہیں، سارے حرام کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اللہ حبہ ہی کون خرچ کر رہا ہے، اللہ کی محبت میں مال کون خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا وہ مال دے قریبی رشتہ داروں کو، سب سے پہلے ذکر جو فرمایا رشتہ داروں کا ہے، سب سے پہلے جو ذکر کیا رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا بعد میں کیا ذکر، حالانکہ یتیم کی کفالت بہت بڑی نیکی ہے، لیکن یہاں اللہ نے پہلے رشتہ داروں کی بات کی، بعد میں یتیم، اور پھر مسکین، اور پھر مسافر، اور پھر سوال کرنے والے، اور پھر غلاموں کو آزاد کرنے میں، کیونکہ حضور کی حدیث
بات ہے اگر قریبی رشتے دار کو بندہ صدقہ دے تو ڈبل اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، ڈبل ثواب۔ کیوں؟ ایک صدقے کا ثواب اور ایک رشتہ جوڑنے کا ثواب، ایک صدقہ دینے کا اور ایک رشتہ جوڑنے کا۔ اور دوسری وجہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، یاد رکھیں کبھی زندگی کا، آپ کسی عام بندے کو صدقہ دیں گے نا تو وہ کبھی نہ کبھی یاد رکھے گا، ملتے ہوئے سلام کرے گا کہ یار اس بندے نے مجھے خیرات دی تھی، صدقہ دیا تھا، مشکل میں کام آیا تھا۔ لیکن رشتہ دار کو دیں گے تو وہ قدر نہیں نہ کرے گا، بہت کم ہے، رشتہ دار لے کر قدر نہیں کریں گے۔ اس لیے اس کو دو گے تو اور اخلاص ہوگا اور خلوص نیت ہوگا، تم خالصتاً اللہ کے لیے دے رہے ہو کہ یار اس نے تو میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن میں اچھا کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں؟ میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں۔ تو سرکار نے چابی مانگی تھی نا کعبۃ اللہ کی عثمان بن طلحہ سے، حضور مکی زندگی جو تھی تو حضور نے چاہا کہ میں کعبے کے اندر عبادت کروں، عثمان بن طلحہ کے پاس چابی ہوتی تھی پہلے، حضور نے فرمایا عثمان چابی دو، اس نے کہا سب کو دے سکتا ہوں، تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ تمہارا دین اور ہے ہمارا اور ہے، ہم بتوں کے پجاری ہیں، تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو، ہم تمہیں چابی نہیں دیں گے، سارے مکے کے لوگ لے لیں، آپ کو نہیں دیں گے۔ حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ آج تم چابی نہیں نہ دے رہے، ایک وقت آئے گا چابی محمد کے ہاتھ میں ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا وہ دن نہیں آیا، وہ کدھر دن آئے گا کہ تمہارے پاس چابی ہوگی؟ پھر مکہ فتح ہوا، میرے حضور ڈاچی پہ بیٹھ کر کالے رنگ کا امامہ باندھ کر حضور جب مکے میں داخل ہوئے تو داخلے کا انداز جتنے سپہ سالار آتے ہیں اکڑ کے آتے ہیں، لیکن بخاری پڑھ کے دیکھو حضور آئے تو ایسے داخل ہوئے، حضور کا سر مبارک اونٹنی کی کوہان سے لگ رہا تھا، سپہ سالار آتے ہیں بڑکیں مار کر، صحابہ کہتے ہیں حضور پڑھ رہے تھے سورۃ الفتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، قرآن پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے حضور مکے میں آئے، اور عثمان بن طلحہ اب چابی لے کے چھپ گیا۔ اس نے کہا آج تو پھر سزا بھی ہوگی، پکڑ بھی ہوگی، چابی بھی لیں گے، گردن بھی اڑائیں گے۔ میں نے چابی نہیں دی تھی، حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ عثمان بن طلحہ چھپا ہوا ہے، لوگوں نے ڈھونڈ کے نکالا، آؤ ادھر آؤ چابی لے کے، چابی لے کر آؤ۔ چابی لے کر آیا نا تو حضور نے چابی پکڑی، حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ ہمیں دیں، ہم خاندان بنو ہاشم ہیں، میں آپ کا چچا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں چچا، میں چابی اسے دوں گا جس نے مجھے نہیں دی تھی۔ ہائے ہائے، میں چابی اسے دوں گا جس نے مجھے نہیں دی تھی۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ، فرمایا یہ لو چابی، اب قیامت تک تیری نسل میں یہ چابی رہے گی، کوئی ظالم حکمران ہی چھینے گا، میں نے صرف تمہیں نہیں تیری نسلوں کو بھی چابی عطا فرما دی۔ کیوں جی؟ ہم کہتے ہیں اس نے ہمیں شادی بلایا تھا لہٰذا اس کو صدقہ کیوں دے؟ ہاں جی، اس نے تو ہمیں فلاں موقع پہ بلایا نہیں تھا لہٰذا ہم اس کو دے کر کیا فائدہ ملے گا؟ تو اس لیے اللہ نے پہلے ذکر کیا ذوی القربیٰ، ورنہ قریبی رشتہ داروں کو پہلے دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، سائلین کو اپنا مال دو، غلاموں کو آزاد کرنے میں اپنا مال خرچ کرو۔ حضور نے جو دین دیا ہے وہ صرف مسجد کا دین نہیں، یہ پوری کائنات کا دین حضور نے عطا فرمایا۔ تو جس معاشرے میں لوگ ایسے خرچ کریں وہاں کوئی بھوکا سو سکتا ہے؟ جس جگہ پہ لوگ اس طرح اپنا مال بانٹیں، لوگوں کو، غریبوں کو دیں، مسکینوں کو دیں، فقیروں کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، مسافروں کو دیں، سائلین کو دیں، غلاموں کو آزاد کرنے میں دیں، تو اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ اب سمجھ آ رہا؟ اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں۔
تو فرمایا یہ ہے مال خرچ کرنے والا بندہ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ نماز کا ذکر بعد میں کیا لیکن معاملات کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا۔ نماز کا ذکر بعد میں، زکوٰۃ کا ذکر بعد میں کیا، اور معاملات بندوں کے ساتھ نیکی اور یتیموں، فقیروں، مسکینوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا، تاکہ پتہ لگ جائے کہ نماز پڑھنے کی بھی چس پھر ہے جب تیرے لیے کوئی یتیم دعا بھی کر رہا، کوئی غریب تیرے لیے دعا بھی کر رہا ہو، یا اللہ اس پہ کرم کرنا، اس نے میرے اوپر بڑی نیکی کی ہے، تو اس وقت نماز پڑھنے میں بھی لطف ہے۔ زکوٰۃ علیحدہ ذکر کیا کیونکہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ فرض ہے، وہ تو نہ دو گے تو جہنمی ہے۔ اوپر جو ذکر ہے وہ نفلی صدقے کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ کروڑ پتی ہے، وہ صرف سال بعد زکوٰۃ دے کے کہے جی بس کافی ہے، میں نے زکوٰۃ دے دی ہے۔ نہیں، کیلی زکوٰۃ نہیں، جدھر موقع مل جائے خرچ کری جا، نہیں تو ابو ذر سے پوچھو۔ کس سے؟ ابو ذر سے پوچھو۔ ترمذی کی حدیث ہے، ابو ذر کہتے ہیں میں آیا، حضور کعبے کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضور فرما رہے تھے الاکثرون هم الاخسرون، الاکثرون هم الاخسرون، فرمایا جن کے پاس مال زیادہ ہے وہ زیادہ گھاٹے میں ہیں، جن کے پاس زیادہ دولت ہے وہ زیادہ نقصان میں ہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں، زیادہ مال والے گھاٹے میں ہیں؟ فرمایا الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، فرمایا گھاٹے سے بچے گا وہ جو سامنے بھی خرچ کرے، دائیں بھی خرچ کرے، بائیں بھی خرچ کرے، جہاں موقع ملے بانٹتا رہے، وہ گھاٹے میں نہیں، وہ نفع میں ہے۔ اس کا مطلب ہے زیادہ مال بڑی آزمائش ہوتی ہے، جس کے پاس زیادہ مال ہے اس کا حساب بھی زیادہ ہے نا۔ اس لیے غریبوں نے پہلے جنت میں جانا ہے، امیروں نے 500 سال بعد جانا ہے۔ نبیوں میں سب سے آخر پہ کون سا نبی جنت میں جائے گا؟ نبیوں میں پہلے سب سے حضور نے جانا ہے، لیکن نبیوں میں سب سے آخر میں جنت پہ کون جائے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ماشاءاللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے، کیونکہ انہیں اللہ نے حکومت پوری دنیا کی عطا فرمائی۔ جتنی بڑی دولت ملی اتنا بڑا امتحان۔ غریب جو ہے، آپ نے دیکھا ہے سائیکل والوں کا چلان نہیں ہوتا، کیوں جی؟ سائیکل والوں کا چلان نہیں ہوتا، جتنی کوئی بڑی گاڑیاں ہیں ان کے چلان بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا میں ہمارے سامنے مثال ہے نا۔ فرمایا کہ جو اللہ کی محبت میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، پھر وہ گھاٹے میں نہیں رہتے بلکہ اللہ انہیں نفع والوں میں شمار فرما دیتا ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور تیسری چیز ان میں کیا ہے؟ فرمایا والموفون بعہدہم، اپنے وعدے پورے کرنے والے۔ یہاں آ کے بات پھنس جائے گی۔ والموفون بعہدہم، اپنے وعدے پورے کرنے والے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ اپنے وعدے پورے کرنے والے۔ اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کریں۔ اسلام میں یہ نہیں کہ آپ نماز 5 وقت پڑھیں اور لوگ آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوں کہ جناب میرے پیسے تو دے دیں۔ کیوں جی؟ جناب میں نے آپ سے 2 سال ہو گئے منتیں کر رہا ہوں، میرے پیسے تو دے دیں۔ آپ کہیں نہیں جی میں ذرا عمرے تو ہوا وہاں، سمجھ آئی ہے تو بولیں، میں ذرا حج کر رہا ہوں پھر میں تمہیں دوں گا۔ اور بھائی اس حج کو بعد میں کر لینا، غریب کی رقم واپس کر۔ جی حج پہ مر گیا تو حضور نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہیں، قرض معاف نہیں ہے۔ شہید کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پر قرض معاف نہیں ہوتا۔ تم کہتے ہو میں فلاں کام کر لوں پھر قرض دوں گا، فلاں کام کر لوں پھر قرض دوں گا، ایسے نہ کرو، پہلے قرض ادا کرو۔
کیوں جی؟ پہلے زکوٰۃ میں بھی جو حکم ہے نا کہ وہ قرض کو پہلے نکال کر پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کے پاس 2 لاکھ اماؤنٹ ہے اور 2 لاکھ ہی آپ نے قرض دینا ہے تو آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کیوں فرض نہیں کی اسلام نے؟ کہ پہلے قرض دے دو، زکوٰۃ بعد میں دے لینا، پہلے تم کسی کے دینے ہیں وہ واپس کرو، قرض کی ادائیگی کرو۔ حضور نے فرمایا اس کا قرض ہے، جنازہ آیا، فرمایا قرض ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہے، قرض اس کا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے جنازہ نہیں پڑھانا، رحمت للعالمین ہو کر حضور نے فرمایا اس کا میں قرض جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جب تک قرض ادا نہ ہو۔ مولا علی آئے، عرض کی حضور میں ادا کروں گا۔ حضور نے فرمایا بناؤ صفیں، بناؤ صفیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے حضرت امام حسین پاک آئے، اور حضرت اسامہ روئی جا رہے ہیں، بیماری کا عالم ہے، آخری وقت ہے۔ حضرت امام حسین کہنے لگے اسامہ رو کیوں رہے ہو؟ موت تو برحق ہے، موت سے ڈر کے کیوں روتے ہو؟ کہا حسین میں موت سے نہیں ڈرتا، بس قرض ہے، قرض سے ڈر رہا، قرض بڑا دینا ہے۔ فرمایا پریشان نہ ہو، رو مت، حسین دے ہوندیاں قرض دا کیڑا رولا ہے؟ ہائے ہائے، اللہ دیتا تو کئی لوگوں کو ہے لیکن غریبوں کی مدد کا جذبہ کسی کو ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کتنا قرض ہے؟ کہا 60,000 درہم ہے، آج کے وقت کا کروڑوں روپے بنتا ہے۔ 60,000 درہم، آپ جیسے ہی گھر آئے آتے ہی سارا قرض ادا فرما دیا۔ ہاں جی، ایسے ہم میں سے کو کرتا ہے بندہ جو لاکھوں کروڑوں پتی ہے کہ یار غریب کا میں قرض ادا کر دوں، اس پہ قرض بہت ہے۔ زکوٰۃ اسے بھی دے سکتے ہیں آپ جس کے اوپر قرض بہت ہے، بیچارہ اتار نہیں سکتا، آپ اسے پیسے دیں کہ یار یہ اپنا قرض اتار۔ ہم نہیں کرتے ایسے، کسی مقروض کی مدد نہیں کرتے۔ لوگ قرضے کی وجہ سے بیچارے خودکشیاں کر لیتے کہ میں نے قرض دینا تھا، پیسے نہیں بنے، کیسے ادا کروں، لاکھوں کے قرض میں ڈوب گیا ہوں۔ امیر لوگ یہ نہیں کرتے ہم کسی کا قرض اتار دیں، آپ کسی کا قرض اتاریں، مالک رہن نہیں دے گا، تم اس کا اتارو وہ تیرا سب سارا قرض اتار دے گا، وہ تیرے اوپر رحم فرما دے گا۔ رحم کرو اللہ کے بندوں پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اعتکاف پر ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضور ایک مسئلہ بڑا ہے، پریشان ہوں۔ فرمایا کیا؟ کہنے لگا ایک بندے کے پیسے دینے ہیں، وہ روزانہ آتا ہے، میں کہتا ہوں یار کو مہینہ دو مہلت دے دو، لیکن وہ روزانہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، حضور سفارش آپ کر دینا تو میرے کو مہینہ آسانی سے گزر جائے گا، پھر میں دے دوں گا کما کر، میں کما کے دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھے، ساتھ چل پڑے، مسجد نبوی سے جیسے ہی باہر قدم نکالا سارے پیچھے سے بولے حضور اعتکاف، حضور آپ اعتکاف میں ہیں۔ مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے سمیتو صاحب ھذا القبر، تم مجھے اعتکاف بتا رہے ہو، میں نے اس قبر والے نبی سے سنا ہے جب کوئی کسی مجبور کے ساتھ جاتا ہے اللہ مسجد نبوی میں مہینہ اعتکاف کرنے کا ثواب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یا نبی یا زندہ باد، زندہ زندہ باد، زندہ باد۔ کیوں جی؟ کسی کا قرض اتروا دے تو بندہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے نا، اس کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے گا۔ تو اللہ کے کرم نوازیاں آپ دیکھنا کیسے برستی ہیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دو اس کا قرض اتارا، شہرت نہ کرو، اسے خاموشی سے کہو یار یہ تمہارے اوپر قرض ہے، یہ لو اور قرض اپنا اتارا، یہ تمہارے گھر میں ضرورت ہے، پیسے نہیں ہیں، یہ مجھ سے لو، اپنی بچیوں کے لیے راشن لے لو، اپنے بچوں کے لیے راشن لے لو، یہ کام کرو، یہی بندے کی کامیابی اور عزت کا باعث ہے۔
یہی قرب الہی کا بہترین راستہ ہے، خوبصورت راستہ، آسان راستہ اللہ کے قرب کا کیا ہے؟ اللہ کے بندوں سے مہربانی کرو، اللہ کے بندوں پر کرم نوازی کرو، اور صرف بندوں پہ نہیں، جانوروں پر بھی۔ جانور ہے نا، جانور، ان کے ساتھ بھی بندہ نیکی کرے تو اللہ وہ بھی نہیں رہنے دیتا۔ حضرت موسیٰ بکریاں چرایا کرتے تھے، اللہ قربان جاؤں اللہ کے کلیم پر، بکریاں چراتے تھے۔ حضور نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائی، جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے؟ فرمایا ہاں میں نے بھی چرائی، میں بھی بکریاں چراتا رہا۔ ایک بکری جناب دوڑی، حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے دوڑے اسے پکڑنے کے لیے، وہ بکری آگے آگے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے۔ وہ بکری جھاڑیوں میں کانٹوں کے اوپر چڑھ گئی اور پاؤں میں کانٹے لگ گئے، حضرت موسیٰ بھی پیچھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کانٹے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس کو پکڑا، جب کانٹے چبھ گئے نا، اپنے پاؤں پہ بھی لگے، اسے پکڑا اور پاؤں میں سے نا اٹھا کر بکری کے پاؤں سے کانٹے نکالنے لگے۔ نبی ہے نبی۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ اس بندے کو تو نبی ہونا چاہیے۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، کوہ طور پہ جانے سے پہلے کی بات ہے۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ اس بندے کو نبی ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں نبوت کے سارے اوصاف ہیں۔ اتنا رحم دل نبی ہو سکتا ہے، غیر نبی اتنا رحم دل نہیں ہو سکتا کہ جو بکری کے پاؤں پہ بھی کانٹا چبھے تو برداشت نہ کر سکے۔ اور آپ ساتھ ساتھ کانٹے نکال رہے تھے، ساتھ کہہ رہے تھے دیکھ لو خود بھی مصیبت تکلیف برداشت کی، مجھے بھی تم نے تکلیف میں ڈالا۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ بکری سے۔ دیکھو تم خود بھی تکلیف میں آئی اور مجھے بھی کانٹے چبھے، تجھے بھی کانٹے چبھے، ساتھ نکال رہے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی غریب کا کانٹا نکالا؟ کسی غریب کی مشکل حل کی ہے؟ کسی بیچارے غم کے مارے کا مداوا بنے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام جب کانٹے نکال رہے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس بندے کو تو نبی ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں تمہیں پتہ نہیں، ابھی وحی نہیں گئی ہے نبی، ابھی وحی کا ٹائم نہیں آیا ہے نبی۔ اتنا رحم دلی ہم نبی کو عطا فرماتے ہیں، یہ نبوت کا حصہ ہے۔ کسی میں نرم دلی ہو، کسی میں محبت ہو، کسی میں پیار ہو، کسی غریب کی مدد کا جذبہ ہو، تو اللہ کریم نے قرآن میں یہ فرمایا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یتیموں، غریبوں، سب کی مدد کرنا۔ یہ اسلام کا ایک عبادت سے بھی اعلیٰ نظام، یہ اسلام کا عبادت سے بھی افضل عمل ہے۔ والموفون بعہدہم، عہد پورے کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں۔ کسی سے وعدہ کیا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، اکثر بندے جھوٹ ہی بول دیتے ہیں اور پھر موبائل پہ کہتے ہیں جی میں تو فلاں جگہ ہوں، مجھے 2-3 دن لگ جائیں گے آنے میں۔ جھوٹ بولنا ہمارا شیوا بن چکا ہے، بلکہ ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ جھوٹ بولنے کو، وعدہ خلافی کو ہم سمجھتے ہیں یہ تو فیشن ہے، بلکہ اگلے بندے کو چرانا ہے۔ یہ ہم اپنی ذہانت سمجھتے ہیں کہ اگلے بندے کو ایسے چرا دیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا یہ بتائیں، بندے کو تو آپ نے دھوکہ دے لیا، کیا کبھی کسی نے رب کو بھی دھوکہ دیا؟ بندے کو تو آپ نے دھوکہ دے لیا، اس کو تو آپ نے جھوٹ بول کر وعدہ خلافی کر لی، لیکن کبھی عرش والے رب کے ساتھ بھی کوئی دھوکہ کر سکتا ہے؟ نہیں، دھوکہ نہ کر، وعدے پورے کرنا یہ اللہ کے بندوں کا کام ہے۔ اسلام وعدہ خلافی کے اوپر سخت قسم کی سزا دیتا ہے۔ وعدہ خلافی کرنے والے کبھی کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اسلام صرف یہ نہیں کہ آپ مسجد میں نمازی ہوں، باہر جا کے جھوٹ بولیں، وعدہ خلافی کریں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں، یہ آپ کی کوئی نماز نہیں ہے۔ یہ نماز بندے کے منہ پہ مار دی جائے گی جس نماز کے اندر کردار اچھا نہیں ہے۔ جس نماز میں بندے کا کردار اچھا نہیں ہے، اس نماز کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں ہے۔ تو فرمایا وعدے پورے کرتے ہیں، والصابرین، صبر کرنے والے، فی البأساء،
تکلیف میں، والضراء مصیبت میں، وحین الباس اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے، اولئک الذین صدقوا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ چار چیزیں یہاں بیان کی ہیں اللہ پاک نے۔ کون سی چار چیزیں؟ سب سے پہلے ایمان کو بیان فرمایا کہ آپ کا ایمان صحیح ہونا چاہیے اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر۔ دوسرا معاملات ہے، آپ اپنا مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں پہ خرچ کریں، یتیموں پہ خرچ کریں، مسکینوں پہ خرچ کریں، مسافروں پہ خرچ کریں، سائلین پہ خرچ کریں، اور غلاموں کو آزاد کروانے میں خرچ کریں۔ اور تیسرا عبادت ہے، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور چوتھا ہے اخلاقیات، کہ وعدہ خلافی نہ کریں، وعدہ پورا کریں، اور صبر کا دامن کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ صابرین ہوں، مشکل تکلیف پریشانی میں آپ کیا کریں؟ صبر کریں۔ یہ چاروں چیزیں اسلام کا حسن ہے، اور میں جس میں یہ چاروں چیزیں پائی جاتی ہیں، اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتا ہے یہ باہر سے بھی سچے ہیں، اندر سے بھی سچے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ صادق ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، جو دین کے سارے جو شعبے ہیں ان سارے شعبوں کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ دین نماز پڑھی اور جب تجارت کرتے ہیں اس میں آپ جیسے مرضی کریں، ایسے ہے؟ نہیں، ایسے دین نہیں ہے۔ تجارت کے جو اصول اسلام نے دیے ہیں ان کے مطابق کوئی تجارت کرے گا تو دیندار ہے، اگر وہاں ڈنڈی مارتا ہے تو وہ سمجھو پکا مومن نہیں ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، صرف ایک فرض ہے، سارے کا سارا دین یہ نہیں ہے۔ اگر مسجد میں نمازی ہے نا تو جب بازار میں منڈی میں آپ ہوں تو کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ آؤ بڑی پیاری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، کمال حدیث پاک ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ، کیا نام ہے بولیں سارے؟ حضرت جریر بن عبداللہ، انہوں نے حضور کے وصال سے 40 دن پہلے کلمہ پڑھا، صرف 40 دن انہیں صحبت رسول ملی ہے، اور ان کو کہا جاتا تھا یوسف ہذہ الامہ، اس امت کا یوسف ہے۔ اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے کہ ان کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے یوسف ہذہ الامہ، امت مصطفیٰ میں اگر کسی نے یوسف دیکھنا ہو نا تو وہ جریر بن عبداللہ ہے۔ اور یہ 40 دن صحبت رسول میں رہے، اور یہ کہتے ہیں میں جب بھی حضور سے ملا ہوں نا، جب بھی ملا ہوں حضور مجھے مسکرا کے ملے۔ ان کا غلام تھا، غلام کو بھیجا جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ منڈی سے۔ ہمارا منڈی میں بازار میں اور سسٹم ہے، اگر کوئی پارلیمنٹ میں چلا جائے تو اس کا صرف نماز رہ جاتی ہے، اور قرآن و سنت کی کوئی بات اس کی اسلام کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ اگر کوئی جج بن جائے تو وہ وہاں رشوت خور بن جاتا ہے، کسی کو کسی محکمے میں آفیسر لگا دیا جائے تو وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ غریبوں کو لوٹ بھی رہا ہے۔ ایسی تیری کون سی نماز ہوگی کہ تو نماز پڑھ کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے؟ ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ کوئی عہدہ ملے تو ظلم نہ کر، پھر جان بڑی مشکل نکلتی ہے۔ کیوں جی؟ جان بڑی مشکل نکلتی ہے۔ جو مکے لہراتے ہیں پھر مرتے نہیں جلدی، ظلم کر کے لوگوں کے ساتھ اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، پھر جلدی جان نکلتی۔ یہ عہدے عارضی ہیں۔ کیوں جی؟ حضرت میاں محمد بخش نے فرمایا تھا نا، جاندی وار ڈراؤنا بنیو، ہائے ہائے جاندی وار ڈراؤنا بنیو، تینوں ہاتھ نہیں لاؤندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نے تیرے گھر دے۔ وہ اولاد تو کہتی ہے غسل مولانا صاحب آپ دیں، ہم ابا جی سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہائے ہائے آج ابا جی سے ڈر لگتا ہے، حضور آپ غسل دیں۔ مولانا صاحب جو مولویوں سے سلام بھی نہیں لیتے اس دن کہتے ہیں حضور آپ مہربانی فرمائیں، ابا جی آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، آپ غسل دیں۔
آپ کفن پہنائیں۔ آج بیٹا قریب آنے سے ڈرتا ہے۔ آج سوچ، جس بیٹے کے لیے تو اتنا کچھ کرتا رہا، غریبوں کی جیبیں کاٹتا رہا، ظلم کرتا رہا پراپرٹیاں بنانے کے لیے، آج تیرا بیٹا قبر میں تیرے ساتھ نہیں اتر رہا، قبر میں تو جائے گا، اکیلا جائے گا، خدا کی قسم وہاں بھی کام آئے گا، حسین کا نانا تیرے کام آئے گا۔ کیوں جی؟ حضرت جریر بن عبداللہ صحابی کو بھیجا اپنے غلام کو، جاؤ گھوڑا خرید لاؤ، خرید لایا، گھوڑا بڑا خوبصورت۔ وہ جب لے کے آئے نا تو انہوں نے پوچھا بھی کتنے میں خریدا ہے؟ کہنے لگے حضور 300 میں، 300 درہم میں، ان کی کرنسی درہم اور دینار تھی، 300 میں خریدا ہے۔ انہوں نے فرمایا کس سے خریدا ہے؟ کہنے لگے فلاں بندے سے۔ فرمایا اسے بلا کے لا، جس بندے سے خریدا اسے، ہائے ہائے قربان جاؤں، یہ تعلیم اگر مل سکتی ہے مدینے کے بازار میں مل سکتی ہے۔ فرمایا بلاؤ اسے۔ اس بندے کو ڈھونڈ کے لائے منڈی سے۔ انہوں نے فرمایا بھائی تم نے جو گھوڑا بیچا ہے نا 300 میں، کیوں بیچا ہے؟ کہنے لگا جی ضرورت تھی، مجبوری تھی، اس لیے جتنے لگے میں نے بیچ دیا۔ فرمایا نہیں، تیرا گھوڑا 300 کا نہیں، تجھے غلطی لگ گئی ہے، میرے غلام نے زیادتی کی ہے تیرے ساتھ، تیرا ریٹ اتنا نہیں اور بڑھا۔ ہائے بولیں ذرا سبحان اللہ، میرے لیے نہ بولیں، میرے نبی کے غلاموں کی حسن سیرت کے لیے بولیں۔ فرمایا ریٹ بڑھاؤ، ریٹ اور کرو۔ کہنے لگا جی 400۔ فرمایا اور بڑھاؤ۔ یہ عجیب سودا ہو رہا ہے، خریدنے والا بڑھا رہا ہے۔ فرمایا اور بڑھاؤ۔ کہنے لگا جی 500۔ فرمایا اور بڑھاؤ۔ کہنے لگا جی 600۔ فرمایا اور بڑھاؤ۔ کہنے لگا 700۔ فرمایا اور بڑھاؤ۔ کہنے لگا 800۔ فرمایا یہ لو 800۔ حضور یہ کیوں؟ فرمایا تمہارا گھوڑا 300 کا نہیں، مجھے بھی پتا ہے گھوڑا کتنے کا ہے۔ کیوں جی؟ پتا سارے نو ہی ہوندا بھی شے کنے دی، اونج اپنے آپ نو بھی دھوکا دیتا ہے، اگلے نو بھی، یار نہیں نہیں انہیں لے ہی لینی۔ انہوں نے فرمایا 800 درہم کا گھوڑا ہے، یہ لو 800 اور جاؤ۔ وہ خادم کہنے لگا حضور 500 درہم بچ رہا تھا، آپ نے بچایا نہیں۔ ہائے، انہوں نے فرمایا اسی اکاؤنٹ کھلائے نہیں، اکاؤنٹ کھلوائے نہیں۔ کیوں جی؟ ہوتے ہی نہیں تھے اکاؤنٹ۔ ایک اکاؤنٹ آج بھی مدینے میں ہے جو 1400 سال پہلے چلے گیا، عثمان غنی اس کا نام ہے، اس کے نام کا اکاؤنٹ بھی موجود ہے، اس کے نام کا ہوٹل بھی آج موجود ہے، اور ان کے اس اکاؤنٹ سے ساری آمدن غریبوں مسکینوں میں خرچ ہوتی ہے، اسے غنی کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا آپ نے اتنی کیوں 500 درہم کیوں دیا؟ بندہ منڈی سے ڈھونڈا اسے دیا، صدقے قربان جا۔ انہوں نے فرمایا اب سنیے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور یہ بخاری کی شرح امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے اس کے اندر یہ بات، یہ پوری روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ جناب جریر نے فرمایا میں دا کیسے لگاؤں؟ میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے۔ تینوں پتہ نہیں میں مرید کندہ ہوں؟ انہوں نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں نے بیعت کس کی ہے؟ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مرید ہوں حسن و حسین کے نانے کا۔ فرمایا بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے بیعت کی ہے زہرا کے بابا کی، اور بیعت کرتے ہوئے 3 وعدے کیے تھے، یا رسول اللہ نماز نہیں چھوڑوں گا، علی اقام الصلاۃ نماز قائم کروں گا، و ایتاء الزکاۃ حضور زکوٰۃ دیتا رہوں گا، والنصح لکل مسلم کسی مسلمان نال ڈنڈی نہیں ماروں گا، کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، نصیحت کروں گا، خیر خواہی کروں گا۔ تو تم کیا سمجھتے ہو 500 کے لیے بیعت توڑ دوں؟ ہائے ہائے،
500 کے لیے بیعت توڑ دوں نبیوں کے سردار کی؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ 500 کیا ہے، ہم تو جان بھی محمد کے لیے قربان کر دیں، تم 500 کے لیے کہہ رہے ہو میں بیعت توڑ دوں؟ یہ جان تو جا سکتی ہے، جریر نے ہاتھ زہرا کے بابا کے ہاتھ میں دیا ہے، اب جان دے سکتا ہوں، حضور کی بیعت میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ جنہوں نے حضور کی بیعت کی انہوں نے کہا کسی کے ساتھ کرپشن نہیں کروں گا، ظلم زیادتی نہیں کروں گا، 1 نمبر بات کروں گا، 1 نمبر سودا کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے، تو یہ ہے وہ اسلام جو صرف مسجد میں نہیں، وہ منڈی میں بھی ہے، پارلیمنٹ میں بھی ہے، عدالت میں بھی ہے، جو فیصلوں میں بھی ہے، جو گھر میں بھی ہے، جو باہر بھی ہے، اندر بھی ہے۔ دین کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کوئی کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا